آج ہم برطانوی سامراج کے ایک ایسے رخ پر بات کر رہے ہیں جو اکثر یورپی مورخین کی لکھی ہوئی تاریخ کی کتابوں میں یا تو دب جاتا ہے یا اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جی بالکل۔ ہمارے سامنے جو مواد ہے جس میں برطانوی سامراج، جرائم اور نو آبادیاتی ورثہ کے کچھ حصے ہیں، اور جان نیوزنگر کی کتاب خون کبھی خشک نہیں ہوتا، اس کے حوالے بھی شامل ہیں۔ تو یہ تحریریں سامراج کے زیادہ آپ کہہ لیں تاریخ پہلوؤں کو سامنے لاتی ہیں۔ یہ اس استحصال اور ان جرائم پر روشنی ڈالتی ہیں جنہوں نے ان مصنفین کے مطابق اس سامراج کو، جسے اکثر بڑا مہذب بنا کر پیش کیا جاتا ہے جی اسے درحقیقت غیر مہذب ثابت کیا۔ جی، اور یہ ذرائع ایک بہت اہم تاریخی پیٹرن بھی سامنے لاتے ہیں۔ دیکھیں، جب بھی تاریخ میں بڑی سلطنتیں جیسے رومی سلطنت ہو یا عرب خلافتیں جب وہ ختم ہوتی ہیں تو اکثر ان کے ٹوٹنے سے نئی چھوٹی ریاستیں بنتی ہیں۔ صحیح۔ اسی طرح جب برطانوی سلطنت کا سورج غروب ہوا تو اس کی کالونیاں آزاد تو ہوئیں، لیکن ان میں سے کئی نئی ریاستوں نے اپنی حکمرانی کی بنیاد اسی ڈھانچے پر رکھی جو انہیں ورثے میں برطانیہ سے ملا تھا۔ اچھا، یہ ایک میرا مطلب ہے پیچیدہ وراثت ہے جس کے اثرات آج بھی نظر آتے ہیں۔ آئیے اس بات کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ ان ذرائع کے مطابق آخر برطانوی سامراج اتنا کامیاب کیوں ہوا؟ یہ تحریریں ایک طرف تو ایشیائی ممالک کی تصویر کشی کرتی ہیں کہ وہ اپنے عروج کے بعد اندرونی کمزوریوں کا شکار تھے، سیاسی انتشار تھا، جی، اور سب سے بڑھ کر حکمران طبقے اور عوام میں فاصلہ بہت بڑھ گیا تھا۔ بالکل۔ دوسری طرف برطانیہ تھا جو سیاسی اور سماجی اصلاحات کے ایک دور سے گزر کر ایک نئی توانائی کے ساتھ ابھر رہا تھا۔ جی، ان کے پاس ایک منظم فوج تھی، تربیت یافتہ، اور بحریہ بہت مضبوط تھی، سمندروں پر راج تھا ان کا، اور ایک نیا حکمران طبقہ تھا جو توسیع پسندی اور صنعتی ترقی کے لیے بے چین تھا۔ بالکل۔ اسی طبقے نے پھر برطانیہ کی فیکٹریوں کے لیے خام مال اور نئی منڈیوں کی تلاش میں ایشیا اور افریقہ میں نوآبادیات قائم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اور جیسا آپ نے اشارہ کیا، جان نیوزنگر کی کتاب اور دیگر مواد خاص طور پر ان اقدامات پر مرکوز ہیں جنہیں وہ جرائم کہتے ہیں۔ ان تحریروں کا موقف ہے کہ ان نو آبادیات پر قبضے اور کنٹرول کے دوران مقامی ثقافتوں کو شدید نقصان پہنچایا گیا، ان کے صدیوں پرانے سیاسی، سماجی، معاشی نظام تباہ کر دیے گئے، اور نتیجتاً یہ علاقے ایک ایسی پسماندگی کا شکار ہوئے جس سے نکلنا ان کے لیے بہت مشکل ثابت ہوا۔ یہ ذرائع اس کی کئی ٹھوس مثالیں بھی دیتے ہیں۔ جی، تو پہلی مثال جو یہ مواد پیش کرتا ہے وہ مصر کی ہے۔ جی ہاں، مصر۔ وہاں کے حکمران تھے خدیو اسماعیل پاشا۔ انہوں نے اپنے دور حکومت کے آغاز میں کئی ترقیاتی کام کیے بھی، تعلیم کے شعبے میں اصلاحات کی، ملک کو جدید بنانے کی کوشش کی۔ شروع میں تو ٹھیک تھا، لیکن پھر ان تحریروں کے مطابق انہوں نے مصر کی مالی حیثیت کا صحیح اندازہ لگائے بغیر نہر سویز کی کھدائی کا ایک بہت بڑا منصوبہ شروع کر دیا۔ جی، اور یہ بظاہر تو ترقیاتی منصوبہ تھا۔ ہاں، لگتا تو یہی ہے، لیکن اس کے نتائج بہت مختلف نکلے۔ یہاں سے کہانی ایک دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ جب نہر کی کھدائی پر مصر کے خزانے خالی ہونے لگے تو اسماعیل پاشا نے برطانیہ اور فرانس سے بھاری قرضے لیے۔ اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم بینجامن ڈزرائیلی، جو خود ایک کافی شروڈ سیاستدان تھے، انہوں نے اس موقع کو پہچانا، مشہور روتھسچائلڈ بینک سے سرمایہ لے کر نہر سویز میں مصر کے حصے کے شیئرز خرید لیے۔ اچھا، یعنی مصر کے شیئرز برطانیہ نے خرید لیے؟ جی، برطانیہ نے۔ اور پھر فرانس نے بھی یہی حکمت عملی اپنائی، انہوں نے بھی شیئرز خریدنے کے لیے مصر کو مزید قرض دیا۔ تو مصر تو پھنس گیا؟ بالکل پھنس گیا۔ جب قرضوں کی ادائیگی کا وقت آیا تو ظاہر ہے مصر دیوالیہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے اہم مصری اداروں، خاص طور پر مالیاتی اداروں پر اپنا کنٹرول قائم کیا، اور پھر انہی اداروں کو استعمال کرتے ہوئے مصری عوام پر بھاری ٹیکس لگا دیے۔ اور یہ صرف ٹیکس لگانے کی بات نہیں تھی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان ٹیکسوں کی وصولی انتہائی سختی اور ظلم کے ساتھ کی گئی۔ جی ہاں۔ اس کے نتیجے میں عوام میں شدید بے چینی پھیلی اور بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ ان میں سب سے مشہور بغاوت احمد عرابی پاشا کی تھی۔ جی، جو فوج میں افسر تھے۔ ہاں، لیکن برطانیہ اور فرانسیسی افواج نے اس بغاوت کو بے دردی سے کچل دیا۔ تو ان مصنفین کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس فوجی قبضے،
معاشی استحصال اور سیاسی جبر کے بعد مصر جس معاشی اور سماجی پسماندگی کا شکار ہوا، اس کے اثرات آج تک کسی نہ کسی شکل میں محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ بالکل، ایک طرح سے معاشی جال تھا جس کے ذریعے سیاسی غلامی قائم کی گئی۔ جی، مصر میں تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح معاشی قرض براہ راست فوجی قبضے کا سبب بنا۔ اب اگر سوڈان کی طرف دیکھیں جی، تو وہاں ذرائع ایک قدر مختلف تصویر پیش کرتے ہیں۔ وہاں معاملہ براہ راست فوجی مزاحمت کا ہے۔ جی ہاں، سوڈان میں محمد احمد نامی ایک شخصیت نے خود کو مہدی قرار دیا، یعنی ایک مذہبی اور سیاسی رہنما۔ انہوں نے غیر ملکی تسلط یعنی برطانوی اور مصری قبضے کے خلاف جہاد کا اعلان کیا اور اپنے پیروکاروں انصار کی ایک باقاعدہ فوج تیار کی۔ اور یہ مزاحمت کافی کامیاب بھی رہی، کم از کم شروع میں تو۔ جی بالکل، 1884 میں جب برطانوی جنرل چارلز گورڈن نے خرطوم کا دفاع کرنے کی کوشش کی تو انہیں مہدی کی افواج کے ہاتھوں شکست ہوئی اور وہ مارے گئے۔ یہ تو برطانیہ کے لیے بڑی شکست تھی۔ بہت بڑی، فوجی اور نفسیاتی دونوں لحاظ سے۔ اسی شکست کا بدلہ لینے اور سوڈان پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے برطانیہ نے جنرل ہربرٹ کچنر کو بھیجا، ایک بڑی جدید فوج کے ساتھ۔ اچھا، 1898 میں درمان کی لڑائی میں کچنر نے مہدی کے جانشین خلیفہ عبداللہی کی افواج کو فیصلہ کن شکست دی۔ اور شکست کے بعد کیا ہوا؟ ذرائع کیا بتاتے ہیں؟ شکست کے بعد جو ہوا وہ ان ذرائع میں برطانوی سامراج کی صفاقی کی ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ کچنر نے نہ صرف مہدی تحریک کو کچلا بلکہ مہدی سوڈانی جو اس وقت تک وفات پا چکے تھے ان کی لاش کے ساتھ بھی انتہائی توہین آمیز سلوک کیا۔ کیا مطلب؟ ان کے مقبرے کو تباہ کر دیا گیا، ان کی لاش قبر سے نکالی گئی، اسے سر عام لٹکایا گیا، پھر ان کا سر کاٹ کر کچھ روایات کہتی ہیں ملکہ وکٹوریہ کو تحفے کے طور پر بھیجا گیا، یا خدا، یا کم از کم پیش کیا گیا، اور ان کی باقیات کو یا تو دریائے نیل میں بہا دیا گیا یا کسی نامعلوم جگہ پھینک دیا گیا۔ یہ تو بہت ہی زیادہ ہے۔ اس کی کیا وجہ بتاتے ہیں مصنفین؟ صرف بدلہ یا کوئی سیاسی حکمت عملی؟ ان تحریروں کا تاثر یہی ہے کہ یہ دونوں چیزیں تھیں۔ گورڈن کی موت کا بدلہ تو تھا ہی، لیکن اس سے بڑھ کر یہ طاقت کا ایک وحشیانہ مظاہرہ تھا۔ مقصد سوڈانی عوام کو یہ پیغام دینا تھا کہ برطانوی راج کے خلاف اٹھنے والے کسی بھی شخص یا تحریک کا یہی انجام ہوگا۔ یہ ایک طرح سے نفسیاتی جنگ تھی تاکہ مزاحمت کا خیال ہی ختم ہو جائے۔ فوجی طاقت اور نفسیاتی حربے۔ اب اگر ہندوستان کی طرف آئیں تو وہاں ذرائع استحصال کی ایک اور شکل دکھاتے ہیں، ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے۔ جی ہاں، یہ براہ راست فوجی قبضے سے زیادہ معاشی کنٹرول تھا، خاص طور پر 1765 میں جب مغل بادشاہ نے شکست کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کو بنگال، بہار اور اڑیسہ میں دیوانی کا حق دیا، یعنی لگان وصول کرنے کا حق۔ بالکل، اور یہ محض ٹیکس وصولی نہیں تھی۔ کمپنی نے یہ حق ملتے ہی زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے لیے انتہائی سخت پالیسیاں اپنائیں۔ اچھا، ذرائع بتاتے ہیں کہ لگان کی شرحیں بہت زیادہ بڑھا دی گئیں اور وصولی میں کوئی رعایت نہیں تھی، چاہے فصلیں خراب ہوں یا قحط پڑ جائے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ لوگ بھوک سے مر گئے اور بنگال، جو کبھی ہندوستان کا سب سے زرخیز علاقہ سمجھا جاتا تھا، بری طرح اجڑ گیا۔ یہ کمپنی کی پالیسیوں کی وجہ سے ہوا؟ جی، براہ راست نتیجہ تھا۔ یہ سختی کس قسم کی تھی؟ مطلب وہ کیسے اتنا ریونیو نکالتے تھے؟ ان تحریروں میں ذکر ہے کہ کمپنی نے مقامی زمینداروں اور ریونیو افسران پر بے پناہ دباؤ ڈالا۔ انہیں ایک مقرر رقم ہر حال میں جمع کرانی ہوتی تھی، ورنہ ان کی زمینداریاں چھن جاتی۔ اور یہ دباؤ پھر نیچے کسانوں تک جاتا تھا۔ فصل ہو یا نہ ہو، کسان کو لگان دینا پڑتا تھا، جس کے لیے انہیں اکثر اپنی زمین، مویشی، زیورات بیچنے پڑتے تھے، یا پھر ساہوکاروں سے بھاری سود پر قرض لینا پڑتا تھا، جس کے جال میں وہ ہمیشہ کے لیے پھنس جاتے ہوں گے۔ بالکل، اس پورے نظام نے دیہاتی معیشت کی کمر توڑ دی۔ کمپنی کی یہی پالیسی اور قانون پھر آخرکار بغاوت کا باعث بنے، 1857 کی جنگ آزادی یا بغاوت۔ جی ہاں، یہاں ایک دلچسپ نقطہ جو یہ مواد پیش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس بغاوت کو کچلنے میں صرف انگریز فوجی نہیں تھے، بلکہ ایک بڑی تعداد ان ہندوستانی سپاہیوں کی بھی تھی جو خود کمپنی کی فوج میں ملازم تھے۔ صحیح کہا، یہ ایک اندرونی تضاد ہے،
اور اسی بغاوت کے نتیجے میں 1858 میں برٹش پارلیمنٹ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کا راج ختم کیا اور ہندوستان کا کنٹرول براہ راست تاج برطانیہ نے سنبھال لیا۔ یعنی استحصال کی شکل بدلی، کمپنی کی جگہ براہ راست برطانوی حکومت آ گئی۔ جی، لیکن بنیادی ڈھانچہ کم و بیش ویسا ہی رہا، بلکہ شاید زیادہ مرکزی اور منظم ہو گیا۔ ہندوستان کا تو یہ قصہ ہوا، اب کینیا کی مثال دیکھتے ہیں۔ ذرائع میں اس کا ذکر ہے، وہاں نو آبادیاتی ماڈل کچھ مختلف نظر آتا ہے۔ اسے سیٹلر کولونیلزم کہتے ہیں، ہے نا؟ جی، آبادکار نو آبادیات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ برطانیہ نے کینیا کی خاص طور پر اس کے زرخیز بلند علاقوں کی زمینوں کو، جنہیں وہ خالی یا کم استعمال شدہ سمجھتے تھے۔ خالی؟ کیا وہ واقعی خالی تھی؟ نہیں، اصل میں نہیں۔ ذرائع واضح کرتے ہیں کہ وہ ہرگز خالی نہیں تھیں۔ مقامی قبائل، خاص طور پر کیکویو قبیلہ، ان زمینوں کو صدیوں سے کاشتکاری اور چرانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ لیکن ان کے پاس مغربی طرز کے کاغذات نہیں تھے، تو برطانوی انتظامیہ نے ان روایتی حقوق کو ماننے سے انکار کر دیا اور وہ زمینیں سفید فام آبادکاروں کو دے دیں۔ یہ وائٹ ہائیلینڈز کہلاتی تھیں۔ سفید فام آبادکار مالک بن گئے؟ جی، بڑی بڑی زمینوں کے مالک، لیکن کھیتی باڑی اور محنت مزدوری کا سارا کام مقامی افریقی باشندوں سے کرایا جاتا تھا، جنہیں ان کی اپنی زمینوں سے بے دخل کر دیا گیا تھا یا ان کے حقوق محدود تھے۔ یعنی سفید فام بغیر محنت کے منافع کما رہے تھے اور مقامی لوگ مزدور بن گئے۔ بالکل، اور اس کے ساتھ شدید نسلی امتیاز بھی تھا۔ سفید فام آبادکاروں کے علاقے الگ، سہولیات بہتر، اور مقامی افریقیوں کو کمتر سمجھا جاتا تھا۔ اس ظلم اور بے دخلی کے خلاف تو رد عمل ہوا ہوگا۔ لازماً کئی مزاحمتی تحریکیں اٹھیں، جن میں سب سے مشہور ماؤ تحریک تھی، جو 1950 کی دہائی میں شروع ہوئی۔ یہ بنیادی طور پر کیکویو قبیلے کی تحریک تھی، جو اپنی زمینوں کی واپسی اور سیاسی حقوق مانگ رہے تھے۔ اور برطانیہ کا رد عمل؟ انتہائی بے رحمی اور طاقت کا استعمال، ذرائع میں ہنگامی حالت کا نفاذ، بڑے پیمانے پر گرفتاریاں، قید خانوں میں تشدد اور حتیٰ کہ اجتماعی پھانسیوں کا ذکر ہے۔ ایک موقع پر ایک ہی دن میں تقریباً 150 لوگوں کو پھانسی دی گئی۔ 150 افراد ایک دن میں؟ اتنی شدید جبر کے باوجود کیا یہ تحریک ختم ہو گئی؟ نہیں، یہی بات قابل غور ہے۔ اس شدید جبر کے باوجود ماؤ تحریک کی روح ختم نہیں ہوئی۔ عسکری طور پر دبا دیا گیا، لیکن اس نے کینیا کی آزادی کی جدوجہد کو ایک نئی توانائی دی اور بین الاقوامی سطح پر بھی برطانیہ پر دباؤ بڑھایا۔ اچھا۔ بالآخر برطانیہ کو احساس ہوا کہ وہ طاقت کے بل پر ہمیشہ حکومت نہیں کر سکتے، اور 1963 میں کینیا کو آزادی دینا پڑی۔ یہ تو مزاحمت کی ایک اہم مثال ہے۔ جی بالکل۔ اب تک ہم نے ایشیا اور افریقہ کے بڑے خطوں کی بات کی، ذرائع برما اور ملائیشیا کا بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن خاص طور پر بحر کیریبین کے جزائر میں غلاموں کی تجارت۔ جی ہاں، یہ ایک اور انتہائی تاریک باب ہے۔ اس کا تفصیلی تذکرہ ملتا ہے۔ یہ تو بالکل ہی مختلف قسم کا استحصال ہے۔ جی، ان ذرائع میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح لیورپول اور مانچسٹر جیسے برطانوی شہروں کے تاجروں نے افریقہ کے مغربی ساحلوں سے لاکھوں انسانوں کو اغوا کیا یا خریدا۔ انہیں جانوروں کی طرح جہازوں میں بھر کر کیریبین جزائر جیسے جمائکا، بارباڈوس وغیرہ لایا جاتا تھا۔ وہاں ان سے گنے کے کھیتوں میں اور شکر بنانے کے کارخانوں میں انتہائی سخت حالات میں کام لیا جاتا تھا۔ جمیکا کا خاص ذکر ہے کہ وہ برطانوی معیشت کے لیے بہت اہم تھا۔ وہاں غلاموں کے حالات کیسے تھے؟ ذرائع کے مطابق جمائکا میں غلاموں کی زندگی جہنم جیسی تھی۔ صبح سے شام تک مشقت، مناسب وقفہ نہیں، رہائش ناقص جھونپڑیوں میں، خوراک بمشکل زندہ رہنے کے لیے، اور سلوک مالکوں اور نگرانوں کا رویہ انتہائی ظالمانہ۔ معمولی غلطی پر کوڑے، زنجیریں اور دوسری اذیتناک سزائیں۔ بیمار یا زخمی غلاموں کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ تو بغاوتیں تو ہوتی ہوں گی؟ جی، بہت عام تھیں، اگرچہ ان بغاوتوں کو بھی انتہائی سفاکی سے کچلا جاتا تھا۔ کیسے کچلتے تھے؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ بغاوت کرنے والے یا بھاگنے والے غلاموں کو عبرتناک سزائیں دی جاتی تھیں، جیسے سرے عام پھانسی دینا، زندہ جلا دینا یا اعضا کاٹ دینا، یا اللہ، تاکہ دوسرے غلام خوفزدہ رہیں اور مزاحمت نہ کریں۔
اسی وجہ سے بہت سے غلام اکثر جان پر کھیل کر بھاگ جاتے تھے اور جزیروں کے اندرونی پہاڑی اور جنگلاتی علاقوں میں پناہ لیتے تھے۔ اچھا، جہاں فوج نہیں پہنچ سکتی تھی آسانی سے۔ جی، ان فرار شدہ غلاموں نے اپنی الگ کمیونٹیز بھی بنا لی تھیں جنہیں میرون کہا جاتا تھا۔ تو مصر کے معاشی جال سے لے کر سوڈان کی فوجی بربریت، ہندوستان کی ریونیو لوٹ مار، کینیا کی آبادکار نوآبادیات اور کیریبین کی غلامی تک، یہ ذرائع برطانوی سامراج کے استحصال کے مختلف چہرے دکھاتے ہیں۔ جی بالکل۔ اس ساری گفتگو کا ان تمام مثالوں کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ مصنفین کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ بنیادی نقطہ جو یہ تمام ذرائع بار بار سامنے لاتے ہیں وہ یہ ہے کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد جب برطانوی نوآبادیات نے آزادی حاصل کی تو یہ آزادی اکثر نامکمل یا ادھوری ثابت ہوئی۔ نامکمل کس طرح؟ سیاسی آزادی تو مل گئی، گورے حکمران چلے گئے، لیکن اقتدار اکثر مقامی اشرافیہ کے ایک چھوٹے سے طبقے کے ہاتھ میں آ گیا۔ اچھا، اور اس مقامی اشرافیہ نے کیا کیا؟ ان تحریروں کا موقف یہ ہے کہ اکثر صورتوں میں اس نئی مقامی حکمران اشرافیہ نے حکمرانی کرنے کے لیے انہی سامراجی اداروں، قانون اور طرز عمل کو اپنائے رکھا جو انہیں برطانیہ سے ورثے میں ملے تھے۔ یعنی نظام وہی رہا۔ انتظامی ڈھانچہ، فوج، پولیس، عدالتی نظام، حتیٰ کہ معاشی پالیسیاں بھی بڑی حد تک وہی رہیں، صرف چلانے والے چہرے بدل گئے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اشرافیہ تو آزاد ہو گئی، انہیں اقتدار، دولت، مراعات مل گئیں، لیکن عام آدمی کی زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ بڑی حد تک اسی غربت، استحصال اور بے اختیاری کی حالت میں رہے جس میں وہ نو آبادیاتی دور میں تھے۔ یہ نو آبادیاتی ورثے کا ایک بہت اہم پہلو ہے جسے بعض اوقات نو آبادیات بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے آزادی کا سراب تھا، نام کی آزادی کہہ سکتے ہیں۔ اور یہاں ایک گہری سوچنے کی بات یہ پیدا ہوتی ہے جو ان ذرائع کے تجزیے سے ابھرتی ہے۔ اگر سامراجی دور کے بنائے ہوئے سیاسی، معاشی، سماجی ڈھانچے آزادی کے بعد بھی مقامی اشرافیہ کے ذریعے نہ صرف برقرار رہے بلکہ مضبوط ہوئے، جی، تو پھر حقیقی ڈی کالونائزیشن یعنی نو آبادیاتی سوچ، اثرات اور ڈھانچوں سے مکمل نجات حاصل کرنے کے لیے ان معاشروں کو محض سیاسی آزادی کے علاوہ اور کن بنیادی تبدیلیوں سے گزرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ یہ وہ سوال ہے جس پر شاید سامعین خود مزید غور و فکر کر سکتے ہیں کہ کیا یہ وراثت آج بھی ان معاشروں کی ترقی میں رکاوٹ ہے یا نہیں؟